بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة لأہلہ اما بعد اللہم صلی علی محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی عنہ۔ میرے جی میں ایک بات آ رہی ہے کہ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دم والے تیل اور پانی کا کرنا کیا ہے اور اس کے کمالات کیا ہیں اور اس کے مشاہدات کیا ہیں اور اس کے تجربات کیا ہیں، کیا خیال ہے یہ بتاؤں؟ آپ کا کیا خیال ہے ہماری سورۃ الکافرون کتنی دفعہ پڑھی گئی ہوگی؟ 15 لاکھ دفعہ، 15 لاکھ بار تو وہ ہے جو شمار میں ہے۔ جو پچھلا رمضان کا اور اس سے پچھلا رمضان کا اور اس سے پچھلا رمضان کا وہ بھی تیل مکس کیا ہے، یہ صرف اس رمضان کا 15 لاکھ، اور جو پچھلے رمضانوں کا مکس کیا ہے سورۃ نساء، درود پاک، باقی اعمال، اس سب پہ دم ہے، لاکھوں کروڑوں درود پاک، سورۃ نساء کا عمل، باقی سارے اعمال حیرت انگیز۔ ہمارے ہاں ایک دوست آتے ہیں لیبارٹری کے، مجھ سے دم والا پانی لے کر گئے، تو مجھ سے کہنے لگے کہ میں جا کے اس کو اپنی لیبارٹری میں ٹیسٹ کراتا ہوں، پاکستان کی سب سے بڑی لیبارٹری۔ تو اس کا رزلٹ جو انہوں نے دیا وہ یہ دیا کہ یہ ہے تو پانی، بس اس میں کوئی ایسی حیرت انگیز چیزیں ہیں جن کا تعلق شفا سے ہے اور جن کا تعلق جسم کی ان ضرورتوں سے ہے جو کہ ہم بڑی قیمتی قیمتی دواؤں سے اور قیمتی قیمتی اپنی مشینوں سے اور چیزوں سے پورا کرتے ہیں، اس کے اندر وہ چیز سب موجود ہے جس کا تعلق شفا سے ہے، راحت سے ہے، برکت سے ہے، رحمت سے ہے، عطا سے ہے۔ اس پانی کے اندر 1001 بار، اول آخر 3 بار، 5 بار، 7 بار اگر درود پاک پڑھ لیا جائے تو 1001 بار سورۃ الکافرون پڑھ کے دم کیا جائے۔ چند احباب مخلصین گھر والے مل کے بھی کر سکتے ہیں اور ایک بندہ بھی کر سکتا ہے۔ اب یہ تیل تیار ہے دم والا، اور اس کے جو تجربے ہمارے مشاہدے میں آئے ہیں، اور میں نے کئی بار اپنے درس میں بھی بتایا ہے، عجیب تجربے اس کے آئے ہیں اور عجیب غریب مشاہدے اس کے ہمارے مشاہدے میں آئے ہیں۔ یعنی دنیا کا لا علاج سے لا علاج کوئی مرض ہے جس کا دنیا میں کہیں کوئی علاج نہیں ہے۔ میں نے اس مرض کو حیرت انگیز اس تیل سے جاتے دیکھا ہے اور لا علاج مریضوں کو شفا پاتے دیکھا ہے، لا علاج مریضوں کو شفا پاتے دیکھا۔ آپ میں سے کتنے بیٹھے ہوں گے جن کا یہ مشاہدہ ہوگا کہ دم والے تیل سے ہم نے کیا پایا؟ کہ دم والے تیل سے ہم نے کیا پایا؟ کوئی دنیا کی لا علاج بیماری ہو، بیماری لانے، جادو لانے اور نظر بد لانے والے یہ شیاطین جناتی تو ہوتے ہیں، اور سورۃ الکافرون میں اسی کا چیلنج ہے سارا۔ قل یا ایھا الکافرون، کہہ دو ان کافروں کو، لا اعبد ما تعبدون، نہ ہم آپ کی مانتے ہیں نہ ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں، اور آخر میں ہے لکم دینکم ولی دین، تجھے تیری ادا پسند، مجھے میری ادا پسند، تجھے خودی پسند، مجھے خدا پسند، تجھے تیرا دین پسند، مجھے میرا دین پسند، میں تجھے نہیں مانتا، میں ایک کو مانوں گا، ہک ہے ہک دی ہر دم سکھ ہے، جرا ہک کو ڈو کر جانے او کافر مشرک ہے۔ میں تجھے نہیں مانتا،
मैं नहीं मानता। खुला चैलेंज है बातिल के खिलाफ, खुला चैलेंज है कुफ्र के खिलाफ, और खुला चैलेंज है शैतानी चीजों के खिलाफ। खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज है, खुला चैलेंज। इन शैतानी चीजों के खिलाफ खुला चैलेंज है। इसके अजीब रिजल्ट हैं। एक नतीजा आपको बताऊं, और एक हदीस के हवाले के साथ। हदीस में है कि शैतान रात को नाक के बांसे के अंदर, नाक के नथने के अंदर शैतान रात को यहां बसेरा करता है, रात यहां गुजारता है। जो शख्स फजर की नमाज पढ़ता है, वुजू करता है, तो उससे निकल जाता है, और जो शख्स फजर की नमाज नहीं पढ़ता उसके अंदर रहता है। मुझे एक चीज छोटी सी बताएं, यहां कोई गंदी चीजें बसेरा करती हों, वहां उनकी बीठें, उनका गंध होता है या नहीं होता? मैं सहराओं में पुराने किलों में गया हूं, सदियों पुराने, साल साल से वीरान पड़े हुए। मैंने यकीन जाने अपने घुटनों तक चमगादड़ों की मेंगनियां देखी हैं, बिल्कुल ताजा, कुछ नहीं, ऊपर गिर रही हैं। कोई जाए तो वो पिसे, उन पे पांव आए, और ऊपर देखा तो चमगादड़ उल्टे लटके हुए हैं, शाम का इंतजार कर रहे हैं। मैंने मकली के कब्रिस्तानों के वीरानों में देखा, जहां मैं सारा दिन पैदल चलता रहा, वीरान अकेला। वो तो कब्रिस्तान खत्म ही नहीं होता, पैदल चलते। मैंने वहां के बड़े बड़े बने हुए मज़ारात में देखा, चमगादड़ों की बीठें देखी। जहां ये चीजें होंगी वहां उनकी गंदगी तो होगी। मैं समझाना ये चाह रहा था, जब उनकी गंदगी होगी वो जगह गंदी होगी, और गंदी जगह की बदबू होती है, खुशबू नहीं होती, और बदबू से बीमारियां पैदा होती हैं। सारी साइंस कहती है गंदगी से बदबू, स्मेल, उससे इन्फेक्शन, उससे बीमारियां पैदा होती हैं, और उन बीमारियों को इन्फेक्शन कहते हैं, और उनके इलाज को एंटीबायोटिक कहते हैं। बस ये है साइंस की थ्योरी, यही कुछ है। सारी मेडिकल साइंस यही कहती है, इन्फेक्शन की वजह वायरस, बैक्टीरिया, फैलाओ गंदगी, और फिर उसका इलाज एंटीबायोटिक। अब इन बीमारियों का इलाज है ये जबरदस्त। जो बंदा इस दम वाले तेल को रात को सोते हुए छोटी उंगली से हल्का सा नाक के अंदर लगा के सोए, उसके मैं आपको फायदे बताऊं, बहुत अजीब फायदे हैं। बीमारियां तो ऐसे जाती हैं, और गुस्सा और टेंशन और एंग्जाइटी और डिप्रेशन और लाइलाज बीमारियां, इंसान को पता ही नहीं चलता, बीमारियां यूं चुटकी में चली जाती हैं, पता ही नहीं चलता, चुटकी में चली जाती। और जिसका पुराना जादू हो और वो कहते मेरा जादू कहीं खत्म नहीं होता, इस तेल को नाक के अंदर सोते वक्त लगा के देखे, जादू नजर ही नहीं आता कि जादू था और कहां गया। कुछ अर्सा करके देखे तो सही। और जिसको जिन्नात की पकड़ हो या कोई साया हो, वो इसको लगाए। जब उनका बसेरा ही खत्म हो जाएगा तो गंद नहीं डालेंगे, गंदगी नहीं डालेंगे। जब गंदगी नहीं होगी तो इन्फेक्शन नहीं होगा, जब इन्फेक्शन ही नहीं होगा तो बीमारियां नहीं होगी। अच्छा, जो इन्फेक्शन हो चुका उसकी आला दर्जे की एंटीबायोटिक है, जो हो चुका उसका एक बेहतरीन इलाज है। ये आप जाते हुए ये ना समझिएगा कि आप कोई घाटे का सौदा कर गए, घाटे का सौदा कर गए। आप ये ना समझें कि आप कोई घाटे का सौदा कर गए और आपका नुकसान हो गया। इतना सा तो तेल दिया, पेशाब का कतरा कितना सारा होता है,
नापाक कर देता है। बरकत का तो एक कतरा काफी होता है, बरकत की तो एक बूंद काफी होती है। आपको मिला ही नहीं मिला? मिला है। किनको नहीं मिला? ये वो हजरात हैं जो आने जाने वाले हैं। जोगी वाला फेरा, जोगी वाला फेरा तो जोगी वाले फेरा तो फिर जोगी होता है। बाकी जिन्होंने यहां बिस्तर डाले हैं उनको तो मिला है। यानी 15 लाख सूरतुल काफिरून, ये मैं 1001 बार के फायदे बता रहा हूं, 15 लाख के नहीं बता रहा। 1001 बार सूरतुल काफिरून पढ़ेंगे उसके फायदे बता रहा हूं। 15 लाख के फायदे तो फिर पूछे ना। और जो पिछले कई रमजानों का तेल मुसलसल चला आ रहा और उसके अंदर तेल मिल रहा और पढ़ रहे, और लाखों करोड़ों दरूद पाक है और कलमा है और सूरत यासीन है और सारे अज़कार हैं और ज़िक्र ख़ास की तासीर है और रोज़े के तकवे की तासीर है और सलात व तस्बीह की तासीर है और तहज्जुद की तासीर है और नफल की अमाल की, तो उसके तो आप पूछे ही ना कि उसकी तासीर क्या है, उसका कमाल क्या है, तो आप पूछे ही ना। वो तो आप गुमान नहीं कर सकते कि उसकी ताकत और तासीर क्या है। अगला फायदा, जो इसको नाक में इस्तेमाल करेगा सोते हुए इस तेल को, उसको पुराना से पुराना टाइफाइड बुखार और हेपेटाइटिस और यरकान और कैंसर और ऐसी लाइलाज बीमारियां जिसका कहीं इलाज नहीं, गैबी निज़ाम से चलेगा, गैबी निज़ाम चलेगा और अल्लाह सेहत दे देगा इंशाअल्लाह। और अगला फ़ायदा इसका यह है कि जिसका नाक बंद हो और दायमी नज़ला हो और डॉक्टर कहते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ी हुई है, उसमें इसका बहुत रिजल्ट है, बहुत कमाल है। जिसको खुराटे बहुत ज़्यादा आते हों, खुराटे बहुत ज़्यादा आते हैं और घर वाले भी परेशान हो, खुद भी परेशान हो, नाक के अंदर उंगली से ये तेल लगाए। अब मुझे एहसास होता है कि उनको ये पहले ख्याल क्यों नहीं आया, उनको ये पहले ख्याल क्यों नहीं आया कि वो इसको कर लेते। हमारे एक बैंक ऑफिसर थे, कुरैशी साहब उनको कहते थे, मुल्तान के थे। हम कुछ हजरात थे मस्जिद में सो रहे थे, वो भी सो रहे थे, बहुत खुराटे लेते थे हद से ज्यादा और खतरनाक अंदाज से, और इतना पहले गैस भरता जाता था खुराटे, थोड़ा सा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर एकदम फटते था और आंख खुल जाती थी, ऐसे आंख खोल के फिर सो जाते थे। और बाकियों को तो फिर पूछो ना, क्योंकि बाज ऐसे होता है कि एक दफा आंख खुली और उसके बाद फिर नींद नहीं आती, बाज ऐसे होते हैं बार सो जाते हैं। उससे तंग थे। हमारे एक मिस्त्री साहब अभी भी हैं वर्कशॉप वाले, उन्होंने क्या किया, स्ट्रॉ नहीं होता बोतल पीने वाली पाइप, स्ट्रॉ में थोड़ी सी मिर्चें भर ली, सुर्ख मिर्चें ऐसी हल्की सी भर ली। और मुझे अब याद आ रहा है कि उनको ये नुस्खा चाहिए था, वो नहीं चाहिए था, उससे तो उनको तकलीफ पहुंची। और ये मैं करने के लिए नहीं बता रहा, इसलिए बता रहा हूं कि नहीं करना। उन्होंने क्या किया, उसके नाक में ऐसे रख के ना, ऐसे जोर से पाइप को फूंक मारा, मिर्चें गई अंदर। अच्छा, खुराटों वाली अंदर चेन चल रही थी, वो तो चल रही था निजाम, ऐसे गया ना करके खुद जाके चुप करके सो गया। बस वह एकदम उठा बेचारा, खांसते छींकते पेशाब निकल गया, और बेचारा जिसकी हालत हुई, उसकी जो हालत हुई, वो बेचारा कई दिन इलाज करता रहा। आप सोच नहीं सकते कि तेल नाक में लगाएं, इसकी तासीर क्या है। नजर की ताकत, नजर की कुव्वत, निगाह की ताकत के लिए बहुत कमाल की चीज है, नजर के लिए बहुत लाजवाब चीज है, जबरदस्त चीज है नजर के लिए, चश्मे के लिए कमाल चीज।
بہت زبردست. میری تو آپ سے منت ہے کہ اپنے بچوں کو، چھوٹے بچوں کو، معصوم بچوں کو، بڑوں بچوں کو ابھی سے ناک میں لگانے کی ترغیب بھی دیں، اور ہلکا سا ناک کے ان کے اندر لگا دیں. ابھی سے یہ انفیکشن ان کو چپکے ہی نہ ہو، یہ انفیکشن ان کو چپکے ہی نہ ابھی سے، اور ان کے ناک کے اندر یہ چیز رہے ہی نہ، اسے پتہ ہے یہاں گزارا نہیں ہے. چلو ایک اور حدیث سن لیں. میں جو بندہ گھر میں جا کے سلام کرتا ہے، حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، گھر میں رہنے والے جنات شیاطین کہتے ہیں نکلو یہاں سے، نہ رہنا ہے نہ سونا ہے نہ کھانا ہے، یعنی نہ سونا رہنا ہے نہ کھانا ہے، گھر سے نکلو. سلام کرنے سے گھر صاف ہو جاتا ہے، اور اس تیل کے ناک میں لگانے سے ناک صاف ہو جاتا ہے، جہاں انفیکشن اور بیماریاں نہیں جاتی. عام تیل بھی لگا لیں تو ناک کو فائدہ ہوتا ہے. یہ حج میں اکثر فلو اور نزلہ زکام وائرل انفیکشن کی وجہ سے بہت زیادہ ہوتا ہے. تو میں اگر ایک چند بار گیا ہوں تو جاتے ہی میں زیتون کے تیل کا پہلے ڈبہ لے لیتا ہوں، جاتے ہی، کیونکہ بدن پہ بھی لگانا ہوتا ہے اور ناک میں بھی لگانا ہوتا ہے اور ناف میں بھی لگانا ہوتا ہے، ڈبہ لے لیتا ہوں. اور زیتون کا تیل کا جو ہے وہ ناک میں لگاتے رہو، اللہ کا نظام. میں نے کئی لوگوں کو بتایا، وہاں کئی لوگوں کو بتایا، کہنے لگے یہ اینٹی بائیوٹک گولیاں کھا رہے ہیں. میں کہا ٹھیک ہے، آپ گولیاں نہیں چھوڑتے نہ چھوڑیں، آپ یہ تیل ذرا لگا لیا کریں، سوتے ہوئے لگا لیں، ویسے بھی دن میں 2-3 دفعہ ایسے انگلی سے کر کے لگا لیا کریں، بہت فائدہ ہوتا ہے. میں بچپن میں نا مکھیوں کو ستاتا تھا، شہد کی نا شیرہ ڈال دیتا تھا، مکھی پہلے آ کے بیٹھتی تھی کھانے کے لیے، پھر اسے مزہ آتا تھا، پھر اس کی ٹانگیں چپک جاتی تھی. اب وہ جو ہلتی تھی نا مجھے مزہ آتا تھا، وہ ہلتی تھی نا اندر پھنس جاتی تھی. اب مجھے محسوس ہوتا ہے کہ جو یہ وائرس جاتا ہے نا اندر، تیل اس کو پکڑ لیتا ہے، پھر یہ اندر ایسے مر جاتا ہے، اندر نہیں جانے دیتا. اندر نہیں جانے دیتا. یا پھر میں ایسا کرتا تھا، چھوٹے چھوٹے مسجد میں نا مینڈک پھر رہے ہوتے تھے گرمی میں، مسجد کی ٹوپی ان کے اوپر دے دیتا تھا، ان کا پیشاب نکل جاتا تھا. وہ چل ادھر سے نکلا کہیں راستہ بند ہو گیا. اب احساس ہوتا تو میں اس کو اذیت کیوں دیتا تھا. وہ استغفار ہے. اب تو مینڈک ہوتے نا چھوٹے چھوٹے، ان کے اوپر مسجد کی ٹوپی دے دی. وہ بیچارے کو قید کر دیا. ان کو یہی قید کر دو، ناک میں نا اندر نہ جانے دو، ایک جو ہو چکا، اور باقی کے راستے بند کر دیں. تو بہت بڑا آئٹم بم آپ کے پاس ہے، چھوٹا سا دم والا تیل، حیرت انگیز آئٹم بم ہے، کمال آئٹم بم ہے. اور اتنی اس کی طاقت اور تاثیر ہے، اور اتنا اس کا کمال ہے، اور اتنی اس کا تجربہ ہے، میں کیا بتاؤں آپ کو. ناک پہ لگائیں، بھووں پہ لگائیں، کانوں پہ ہلکا ہلکا کانوں پہ لگائیں. آپ سوچ نہیں سکتے یہ ہے کیا اور اس کے اندر کیا ہے. جادو جب بھی آتا ہے اور بیماری جب بھی آتی ہے، وہ کچھ راستے ہیں اس کے، ان سے آتی ہے. ان میں ناک ایک خاص راستہ ہے، کان ہے، منہ ہے، یہ راستہ ہے، ان کے راستوں سے آتے ہیں. اچھا آپ کہتے ہیں کہ فلاں لا علاج بیماری تھی، لا علاج بیماری، اس کا ہم نے علاج کر دیا. کیا علاج کر دیا؟ کہ جی اللہ کا نام لیا، فلاں ذکر کیا، فلاں اعمال کیے، لا علاج بیماری ختم ہو گئی. وہ بھی کہتے ہیں ہاں ختم ہو گئی. تو معلوم ہوا کہ کوئی چیز تھی ایسی جس کی وجہ سے ہوئی، وہی روحانی طاقت تھی. اور یہ تیل میں روحانی طاقت ہوتی ہے، اور تیل میں روحانی قوت ہوتی ہے. آپ بدن پہ ملنے کے لیے عام تیل میں یہ تیل استعمال کر سکتے ہیں. آپ گھر کے پانی پینے کے لیے دم والا پانی ہے، کولر میں کسی کین میں کریں، اسی سے آٹا گوندیں، وہی ہنڈیا میں ڈالیں، وہی دودھ پانی چائے میں ڈالیں اور وہی استعمال کریں. آپ یہی دم والا تیل.
نہائیں نہیں لیکن استعمال کریں کھانے پینے پکانے میں یہ پانی استعمال کریں، اور یہ تیل بھی اپنے کوکنگ آئل میں آپ دیسی گھی استعمال کرتے ہیں، آپ ڈالڈا گھی استعمال کرتے ہیں، آپ آئل استعمال کرتے ہیں، چند قطرے یہ ڈال دیجئے، اس کی برکتیں عجیب ہو جائیں گی، آپ کے گھر کے استعمال میں ہو جائے گا۔ میں نے تو اس کی تاثیر ہی پائی ہے، اس کا کمال ہی پایا ہے، اور جس کو بتایا ہے بیماریوں کے لیے، لا علاج روگوں کے لیے، دکھوں کے لیے اور تکلیفوں کے لیے، انوکھا پایا ہے اس کو۔ آپ بھی آزما کے دیکھیں، بلکہ آزمایا ہوا، کس نے آزمایا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں صرف، تو بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ چلو ٹھیک ہے، پھر دعا کے بعد نا ہم اس کو پوچھتے ہیں بیٹھ کے آپس میں، آج اس کے مشاہدے بھی ایک دوسرے کو بتاتے ہیں۔ کیا خیال بتانے چاہیے ہیں؟ بتانے چاہیے، انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ اور جن تیل کوئی پانی پڑا ہے تھوڑا سا، جن لوگوں کو نہیں ملا، امید ہے خیانت نہیں کریں گے۔ کیا خیال ہے اردو بازار سے چوری کا قرآن لے کے آ جائیں، چپ کر کے ایسے قرآن چوری کا اٹھا کے بغل میں ڈالیں، بڑے بڑے خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے، چوری کا قرآن خشوع خضوع سے پڑھ رہا ہے۔ چوری والا تیل، خیانت والا تیل، جس میں خیانت ہو، وہ فائدہ دے گا؟ میں نے تعویذ کے پیسے نہیں لیے تو دوسرا بندہ اس تعویذ کو بیچ رہا یا اس کو قیمتاً لے رہا، اس کا تو کچھ نہیں بچے گا، اس کا تو اتنا بربادی ہوگی کہ وہ سوچ نہیں سکتا۔ جو تعویذ بیچ رہا اور تعویذ لے رہا، یہ 27 والا تعویذ، اس کا تو کچھ نہیں بچنا۔ اور جو چاہے جتنے پیسے لے کے اس سے خریدے، اس کو کوئی فائدہ نہیں ملے گا، کچھ بھی نہیں ملے گا، کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اس تیل کو زندگی کے معمولات میں لے آئیں، اس تیل کو زندگی کی تاثیر میں لے آئیں، اور معمولات میں یعنی اپنے تجربات میں اس کو استعمال کریں، اس کو چھوڑیں نہیں۔ یہ بہت فائدہ مند چیز ہے، بہت فائدہ مند چیز ہے۔ یہ تسبیح خانے کی سوغات ہے جو آپ چاند رات کو جاتے ہوئے یا عید کے دن جاتے ہوئے یا جب بھی جاتے ہوئے تسبیح خانے سے آپ تحفہ لے کے جائیں گے۔ آپ لاہور کی ساری سوغاتیں لے کے جائیں، یہ وہ ہر جگہ مل جائے گی، چاہے وہ کوئی کھانے پینے کی چیز ہے یا کچھ بھی چیز ہے، کھلونا ہے یا کچھ بھی ہے، وہ ہر جگہ مل جائے گی۔ کیا یہ ہر جگہ ملے گی؟ یہ ہر جگہ ملے گی؟ نہیں مل سکتی۔ یہ صرف تسبیح خانے ہی میں یہ چیز ہے، اور تسبیح خانے میں اس کی برکات ہے، اور تسبیح خانہ ہی اس کی برکات کو اللہ پاک نے عطا فرمایا ہے، یہ سعادت دی ہے۔ اپنی نسلوں میں یہ استعمال کرانا شروع کر دیں، اپنے بچوں میں اس کا معمول بنائیں، اپنے گھر والوں میں، خواتین اپنے تیل لگانا ہے، اس تیل میں یہ تیل تھوڑا سا ڈال لیں، جو سر میں تیل لگانا ہے اس تیل میں تھوڑا سا یہ ڈال دیجئے۔ یہ پانی ہے، اپنے گھر کے استعمال میں یہ پانی ڈال دیجئے، اور اہتمام سے، یعنی اتنا زیادہ ہو جتنا زیادہ ہماری کھانے کی ضرورت ہے، ہماری پینے کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ جیسے کہتے ہیں نا کہ آکسیجن سے زیادہ اس چیز کی ضرورت ہے، اتنا زیادہ ہو۔ کچھ عرصہ تو معمول بنایا، پھر بھول گیا، پھر اس کو ہوش ہی نہ رہا، نہیں، اس کو 100% اپنا معمول بنایا، اور 100% اس کو زندگی کے اپنے تجربات میں لے، بیماریوں کے لیے لا علاج۔ اور دوسرا ایک اور فائدہ ہے اس کا، گناہوں کے چھڑوانے کے لیے، گناہوں کے چھڑوانے کے لیے، گناہوں کے چھڑوانے کے لیے۔ میں نے ایک بندے سے کہہ دیا، مجھے کہنے لگا کہ مجھ سے بد نظری نہیں جاتی، موبائل کے ذریعے بھی، نیٹ کے ذریعے بھی، اور باہر جاؤں تو وہاں بھی۔ میں نے کہا یہ دم والا پانی ڈراپر بنا کے آنکھوں میں ڈال، ایسے میں نے عرض کر دیا، کیونکہ اس کی تاثیر ہے، اور اس کی تاثیر بتاتی ہے ہوگا اور ہوا، ہے ہوگا اور ہوا۔ تو میں نے کہا جیب میں رکھ ڈراپر، ایسے ہی چھوٹا سا قطرہ آنکھوں میں ڈال لیا کر، اور جو چہرے پہ گرے اسے چہرے پہ ایسے مل لیا کر، نیچے نہ گرے، چہرے پہ ایسے مل لیا کر، آنکھوں سے نکلتا ہے نا، چہرے پہ گرتا ہے، ایسے مل لیا کر۔ اچھا، آنکھوں کی اور عجیب بیماریوں میں لاجواب ہے، جہاں لاجواب ہے وہاں نظروں کی حفاظت کے لیے باکمال ہے۔
اب آپ ایک چیز میری طرف دیکھیں، آپ گاڑی میں آگے بیٹھے ہیں، ڈرائیور آپ کا گاڑی ڈرائیو کر رہا، وہ بھی سامنے دیکھ رہا ہے، آپ بھی دیکھ رہے ہیں، لیکن جو وہ دیکھ رہا ہے وہ آپ نہیں دیکھ رہے، جو آپ دیکھ رہے ہیں وہ نہیں دیکھ رہا۔ آپ کا صرف مشغلہ ہے، اچھا فلاں بندہ دیکھو وہ دوڑ رہا، وہ ریل کی پٹڑی چل رہی، وہ بس کھڑی، وہ بکری کھڑی ہے، وہ گائیں کھڑی ہیں، وہ بندہ سڑک پار کر رہا تھا رک گیا، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے، وہ یوں ہے۔ آپ بیٹھے ہیں لیکن ڈرائیور کو ایک خاص نظر ہے۔ آپ نے ڈرائیور سے پوچھا فلاں چیز دیکھی تھی؟ کہنے لگا نہیں۔ اور سامنے تو تھی؟ اس نے کہا جی میری سڑک پہ نظر تھی، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھی تھی۔ دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے، سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جدا رہے، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا، دیکھتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ جو ان نظروں میں ڈالے گا، اصل تو چیز کا اثر ہے۔ یہ میرے سامنے ستون ہے، چھت ہے کنکریٹ کی، یہ ستون ہے، یہ لکڑی کا میرے سامنے میری کرسی ہے، میں اس کو دیکھ رہا ہوں، کیا اس لکڑی کا اثر میرے دل پہ پڑ رہا؟ کوئی ستون کا اثر کوئی پڑ رہا؟ غور سے سمجھیے، اصل دل کا تاثر لینا ہے، دل کا اثر لینا ہے۔ اور دل اگر تاثر نہیں لے رہا، اثر نہیں لے رہا، وہ دیکھتے ہوئے بھی دل اثر نہیں لے رہا، یعنی اچانک دیکھتے ہوئے، بار بار دیکھتے ہوئے کی بات نہیں کر رہا میں، اچانک دیکھتے ہوئے بھی اگر دل اثر نہیں لے رہا تو یہی وہ دل ہے جس کے اندر ایمان والا دل ہے۔ اور کیا ہے؟ میں نے اس کو کہا اس کو آنکھوں میں ڈال۔ آنکھوں کی اور بے شمار بیماریوں کے لیے کئی لوگوں نے اس کو یقین سے ڈالا تو ان کی تو اینکیں اتر گئے۔ آنکھوں کی لا علاج بیماریوں کے لیے، جہاں پرانا زخم ہے نہیں جاتا، اس تیل کو لگائیں۔ سر کے بال گر رہے ہیں، دم والا تیل استعمال کریں، کسی چیز میں تیل میں ڈال کے۔ کہیں کوئی انفیکشن ہے، یہ تیل استعمال کریں جیسے کوئی مرہم استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ کے پاس بہت بڑا تحفہ ہے، اور آپ تو اتنا بڑا تحفہ لے کے جا رہے ہیں جو گمان سے بالاتر ہے۔ اور جو نیٹ کی دنیا سے نجات چاہتے ہیں یا گناہوں کی دنیا سے نجات چاہتے ہیں، وہ اس تیل کو لگانے میں بھی، پینے میں بھی، تیل اور پانی کو کھانے میں بھی اور ناک کے اندر لگانے میں بھی اس کو بہت توجہ دیں، اور اس نیت سے لگائیں کہ مولا میرا یہاں تک بس ہے۔ بھووں پہ لگا دیا کریں، کیونکہ بھووں کے اوپر فرشتے رہتے ہیں، بھووں کے اندر، بھووں پہ لگا دیا کریں۔ کان کے آگے سارا لگا دیا کریں، اندر کر کے جتنا انگلی جائے، ناف میں لگا دیا کریں۔ نہانے کے بعد ہلکا سا پورے بدن پہ مل دیا کریں، بس تاثیر ہی تاثیر ہے، فائدہ ہی فائدہ ہے، حفاظت اس میں ہے بیماریوں کی طرف سے، نظر بد کی طرف سے، ناگہانی حملوں اور ناگہانی بیماریاں، مشکلات، مسائل زندگی کی، اس میں بڑا عجیب اس کا نفع ہے۔ تو سالہ سال سے ہمارا تسبیح کھانے کا یہ معمول ہے، اور سالہ سال سے میں اس کو بتا رہا ہوں۔ میرے خیال میں نے اس کو جتنا بتایا ہے، اگر سارا نیٹ سے اکٹھا کیا جائے تو ایک کتاب بن جائے گی، جتنا اس کے فائدے، تجربات، مشاہدات ملے ہیں۔ پھر معمول بنائیں گے یا جیب میں رکھ لیں گے، اور پھر گھر جا کے اس کو رکھ دیں گے، اور آج جن کے پاس نہیں ہے انشاءاللہ ان کو بھی ہم دیتے ہیں۔ لیکن آپ کی مرضی ہے، باقی قرآن چوری کر کے پھر بیٹھ کے پڑھو۔ ایک چور تھا تو وہ چوری کر کے لے آیا، تو مسجد کی اندر چلا گیا، تو مسجد کی زمین کو کھود کے اس کے اندر چوری دبا کے اوپر چٹائی بچھا کے بیٹھ گیا تسبیح کرنے کے لیے۔ تو ایک بندہ جا رہا تھا مسجد کی دیوار کے ساتھ، چھوٹی چھوٹی دیواریں ہوتی ہیں مسجد کی، تو اس نے مسجد کی دیوار پہ تھوک دیا غلطی سے۔ اندر سے کہنے لگا بے بس بیٹھا ہوں، ورنہ آ کے تجھے بتا دیتا کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ بے بس بیٹھا، خود چوری دبائے بیٹھا ہے، خود چوری دبائے بیٹھا ہے، کہتا ہے بے بس بیٹھا ہوں، ورنہ تجھے آ کے بتا دیتا کہ مسجد کا ادب کیا ہے۔ گستاخ، تجھے مسجد کے ادب کا ہی پتا نہیں ہے۔ تو میں کہہ رہا ہوں
جو بندہ تقوی چاہتا ہے، نیکی چاہتا ہے، مدینے والے کا عشق چاہتا ہے، آل رسول کی محبت، اصحاب رسول کی محبت، اولیاء کا تعلق، ادب چاہتا ہے، وہ اس تیل کو اور پانی کو زندگی کا حصہ بنا لے، کبھی ختم ہی نہ ہونے دے، اس کی برکتیں بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، بڑھتے جائیں گے، ختم ہی نہ ہونے دے۔ ہم نے جان بوجھ کے یہ تیل اس وقت بانٹا ہے جس وقت جوگی والا پھیرے والے نہ ہوں، اصل ہوں، کیونکہ جوگی جو آتے ہیں وہ صبح شام آتے ہیں بعض اوقات، اصل بندے ہوں، جان بوجھ کے اسی ٹائم میں ہم نے بانٹا ہے۔ کیوں جی؟ اصل حقداروں کو ملا یا نہیں ملا؟ ملا ہے نا، تو جان بوجھ کے اسی ٹائم پہ بانٹا ہے کہ وہی اصل لوگ ہوں۔ وہ لیلا کے گھر میں مجنوں کی لائن لگ گئی تھی، وہ نہ ہو، اصلی مجنوں ہوں، تو اصلی مجنوں کو مل گیا۔ اب جو ملے گا وہ اصلی مجنوں کی وجہ سے، جو بیٹھے ہیں ان کی برکت سے ہیں، مجھ جیسے جو پھیری والے ہیں ان کو ہی مل جائے گا۔ پھیری والے ہوتے ہیں نا، وہ جیسے جو صبح شام پھیری لگاتے ہیں، تو پھیری والوں کو بھی صبح شام کو مل جائے گا، لیکن آپ کی وجہ سے ہیں۔ آپ جو یہاں اپنے آپ کو چٹائیوں سے سی کے بیٹھ گئے، مصلی کے ہو گئے، تسبیح خانے کے ہو گئے، تو اللہ کے ہاں اس قربانی کی بڑی قیمت ہے۔ آپ نے آ کے یہاں ڈیرے لگا دیے پورے رمضان کے، خاص طور پہ آخری عشرے کے، اور تو خوش قسمت ہے جو پورے رمضان سے آئے ہوئے ہیں، بہت بہت بامراد انسان ہیں۔ تو آج پتہ چلا کہ یہ تیل کیا ہے اور اس کی تاثیر کیا ہے۔ ابھی آپ انشاءاللہ ہمارے آج چونکہ طاق رات ہے اور طاق رات کا عمل بھی کرنا ہے، ہم نے بیٹھ کے آج آیت کریمہ کا عمل ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج انشاءاللہ ہمارا طاق رات کا عمل ہے اور آیت کریمہ کا عمل ہے، ہم نے بیٹھ کے انشاءاللہ پڑھنا ہے، اس کے بعد دعا کرنی ہے، پھر دعا کرنے کے بعد ہم جو ہے انشاءاللہ یہ اس کے سورۃ الکافرون کے ایک دوسرے کو فائدے، حیرت انگیز انکشافات بتائیں گے۔ دوسرا میں نے عرض کرنا ہے کہ لیلۃ الجائزہ عید کی رات کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ہاں، چاند رات۔ جو چاند رات ہے، چاند رات میں نے وظیفہ آپ کو عرض کیا تھا، یا تواب یا کریم، یہ بہت کمال وظیفہ ہے، یا تواب یا کریم، بس ایسے چن چن کے پڑھنا ہے۔ تو یا تواب یا کریم تو ایسے بس 1 منٹ میں پڑھ لیں، آدھا گھنٹہ لگے، اور توبہ سارے رمضان کے پل پل کی توبہ، اور پچھلی زندگی کی توبہ، اور ہر لمحے کی توبہ، اور ہر ساتھ کی توبہ، اور ہر گھڑی کی توبہ۔ اور کریم یہ ہے کہ کریم توبہ کو بھی تو ہی قبول کرے گا، کریم ہونے کے ناطے۔ توبہ بھی تب قبول ہوگی جو کریم ہے نا، توبہ کو بھی قبولیت چاہیے اور اس کے لیے بھی کریمی چاہیے، اور کریم توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں، کریم توبہ کو قبول کر لیتے ہیں۔ تو یا تواب یا کریم، یہ ایک تسبیح، اول آخر 3 بار درود پاک، پر ایک تسبیح ایسی ہو کہ جو تسبیح ہو، اور تسبیح ایسی ہو جو دیوانگی ہو، جس میں پاگل پنا ہو، بس رو رو کے، دھیان کے ساتھ، اور گڑ گڑا کے، اور بھکاری بن کے، اور محتاج بن کے، اور سائل بن کے، اور منگتا بن کے۔ آپ کی مہربانی ہوگی، میرا اور میری نسلوں کا، میری ساتھیوں کا بھی تصور کر لیں گے، میں بھی محتاج ہوں، مہربانی ہوگی، ہر پل محتاج ہوں۔ میرا کمیشن تو درمیان میں رکھا کرے نا، ہاتھ ملاتے ملاتے کمیشن طے ہو جاتا ہے، ہاتھ ملاتے ملاتے کمیشن طے ہو جاتا ہے، تو میں کمیشن میرا تو دو، مہربانی کیا کرو۔ یہ جو تسبیح خانے کا اتنا نظام میں نے چلانا ہے، کمیشن کے بغیر چلانا ہے، اتنا نظام، اتنے بل بجلیوں کے، اور جنریٹر کا ڈیزل، اور یہ خرچہ، اوہو 30 من تو کھجور آئی ہے، 30 من، اس کا خرچہ یہی ہے۔ میں سونے دیا پھدنا تو ہی ستا پیا تے نیانے پکے پہ تے آٹا مکیا پیا، تو اس کا خرچہ یہی ہے۔
اپنے اعمال میں میرا حصہ رکھیں، میری نسلوں کا حصہ رکھیں، آپ کی مہربانی ہوگی۔ کیوں جی پھر مجھے کمیشن کھا جائیں گے؟ ہیں کھا جائیں گے؟ انہیں کہا جناب ان سے ملیے، انہیں کہا تعارف، انہیں کہا جناب یہ غاصب الرقوم فراد العلوم ہے۔ نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ غاصب الرقوم فراد العلوم، اور جامعہ شریعہ فسادیہ سے فارغ ہیں، شیخ الفتنہ ہے، ان سے ملیے، زبردست ہے نمبر ہے، اور ان کا ایمرجنسی نمبر 420 ہے۔ یہ تو لمبی چوڑی ایک چین ہے، وہ تو میں نے بس چند ٹپس بتا دی ہیں، بہت لمبا ایک اعلان ہے پورا۔ حضرات آج رات بعد نماز عشاء، آج رات بعد نماز عشاء یونیورسٹی جو ہے شریعہ فسادیہ میں غاصب الرقوم فراد العلوم، یہ زندگی ہے، تو میرا کمیشن چاہیے بھائی، مجھے غاصب الرقوم نہ بن جاؤ، مجھے نہ میرا ہر چیز کھا کے بھاگ جاؤ۔ وہ میں نے 1 روپے ویل والا واقعہ نہیں سنایا تھا؟ میرا کالج فیلو تھا اس کے گاؤں میں، کہہ رہے میرے گاؤں میں تو جمعے کا دن تھا، میں چلا گیا، تو جمعے کے دن گاؤں کی مسجد میں نعتیں بہت پڑھی جاتی ہیں، بہت زیادہ، تو میں مسجد میں پہلے سے جا کے بیٹھ گیا، ابھی مولوی صاحب آئے نہیں تھے، تقریر شروع نہیں ہوئی تھی، تو نعتیں پڑھی جا رہی تھی، تو میرے کلاس فیلو نے بھی نعت پڑھی۔ ایک چھابی والا غریب آدمی، تو وہ اٹھا اور اس نے روپیہ جو ہے ایسے پہلے کئی چکر دیے اس کے سر پہ اوپر، کئی چکر دیے، اس کے بعد روپیہ اس کو دے دیا، اس نے برکت کے لے لیا، پھر بیٹھ گیا، پھر بعد میں کہے جی میں بھی نعت پڑھوں گا۔ اس نے نعت پڑھی، وہ بیچارہ، تو ایک نعت ایک سبجیکٹ ہے، اس کا سبجیکٹ تو چھابی کا تھا، اسے چھابی اور پھیری کی آواز لگانا آتی تھی، ناز کی آواز تو لگانا نہیں آتی تھی، اسے کسی نے نہ دیا، بڑی کوشش کی، آخر اگلا نعت خان منتظر تھا، انہیں کہ سبحان اللہ، بیٹھو اب اگلی کو باری دو۔ جب اگلے کی باری آئی تو میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا، مجھے سچی بات ہے ابھی تک یاد ہے، کہنے لگا میرا روپیہ بھی کھا گئے۔ میں نے کیوں؟ میں نے کہا تو روپیہ دے آئے، چلو 5 روپے تو میری انکم ہوگی، روپے کے بدلے 5 روپے، وہ ایک ہی کھا گیا میرا، بڑے افسوس سے اس نے کہا، غریب آدمی تھا اور روپے کی قیمت بھی تھی، تو میرا کمیشن بھی کھا گئے۔ اس سورۃ الکافرون کا جو آپ کو حیرت انگیز تحفہ ملا ہے، اس کی سدا قدردانی کیجئے گا، سدا قدردانی کیجئے گا، اور اس تیل کو اپنی زندگی میں، کھانے پینے میں، کوکنگ میں، پکانے میں، اور ملنے میں، لگانے میں، اور ناک کے لگانے میں، اور جسم کے اور بھووں پہ اور کانوں پہ، اس کو ضرور استعمال کیجئے گا، ٹھیک ہے نا؟ آج تاکرات ہے، اس میں ذات کا ذکر کریں گے، پورے لجاہ قلبی کے ساتھ، پورے درد کے ساتھ، پورے اندر کے سوز کے ساتھ، سچی جذبے کے ساتھ، اللہ کا نام، اللہ کے دھیان سے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ اللہ
إله إلا الله محمد رسول الله سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ رب العالمین۔ فوراً گٹھلیوں کی ترتیب بنا لیجئے، اس کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں تاکہ دعاؤں میں اور ساری برکات شامل ہو جائیں۔ فوراً گٹھلیوں کی ترتیب بنا لیجئے اور آیت کریمہ پورے دھیان سے، پوری توجہ سے، پورے درد سے اور پورے اندر کی کیفیت کے ساتھ، تاکہ ہم کسی بھی ایک قبیلیت کی گھڑی کی سعادت سے محروم نہ رہیں۔ آج کی طاق رات ہے، اللہ کے علم میں ہے کہ کون سی رات میں لیلۃ القدر ہے، تو کسی بھی طاق رات کی قدردانی ہمارے دل سے نہ جائے، پورے یقین سے، پورے درد سے، پورے دھیان سے۔ یا اول الاولین یا آخر الاخرین یا ذا القوة المتین یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام یا ذا الجلال والاکرام۔ ہماری حاضری کو قبول فرما، ہماری حاضری کو قبول فرما اور دنیا آخرت کی خیروں اور برکتوں کا ذریعہ بنا۔ خیر کو متوجہ فرماؤ، برکت کو متوجہ فرماؤ، ایمان دے دے، اخلاص دے دے، اخلاق دے دے، برکت اور عافیت دے دے، دل کی دنیا بدل دے مولا، من کی دنیا بدل دے، جذبوں کی دنیا بدل دے، دنیا آخرت کی ساری برکتیں عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، بن مانگے عطا فرما، جو مانگا عطا فرما، جو نہیں مانگا عطا فرما، دنیا بھی عطا فرما، آخرت بھی عطا فرما، رمضان کی گھڑیوں میں جو لغزیاں ہوئیں معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما، معاف فرما اور حاضری کو قبول فرما، دنیا میں بھی خیریں عطا فرما، آخرت کے بھی برکتیں عطا فرما، بیماریاں پریشانیاں دور فرما، دکھ تکلیفیں ختم فرما، بے اولادوں کو اولاد دے دے، بے گھروں کو گھر دے دے، بے دروں کو در دے دے، بے سہاروں کو سہارا دے دے، بن مانگے عطا فرما، آمین آمین آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وآل بیتہ وعطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم۔ تیل اور پانی اس پہ دم کر دیں، نہیں ہاں وہ تیل اور پانی آ گیا ہے، ستون نمبر 10 پہ، حلقہ نمبر 10 پہ لیفٹ سائیڈ پہ تشریف لے جائیں، جن کو تیل اور پانی نہیں ملا وہاں سے لے لیں، اور جن کو پہلے مل چکا ہے وہ ہرگز نہ لیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ برکت ختم ہو جائے۔ بہت احترام سے لیں، بہت احترام سے، اور ایک چیز ایک بار لیں، بار بار نہ لیں اللہ والے، ورنہ نفع نہیں ہوگا۔ جی آپ بتائیں جی، سورۃ الکافرون کے فائدے، جن کو نفع پلا، فائدہ ملا، وہ بتائیں جی۔ ہاں جی قریب آ جائیں، حلقے پہ ادب کریں، احترام سے قریب آ جائیں، جو کھڑے ہیں وہ تشریف رکھیں، شور نہ ہو اللہ والے، اور سورۃ الکافرون اور تیل لینے والے حضرات بالکل ترتیب سے، ادب سے، احترام سے، باقی حضرات قریب آ جائیں، سامنے کھڑے نہ ہوں اللہ والے، درخواست کر رہا ہوں آپ کی خدمت میں، بھائی بیٹھ کے ہی بات کر لیں، کوئی حرج نہیں، بھائی بیٹھ کے بات کر لیں، کوئی حرج نہیں، بیٹھ کے بات کر لیں، کوئی حرج نہیں۔ آپ تشریف رکھیں اللہ والے، تشریف رکھیں۔ جی آپ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے ایک ٹیچر تھے غیزن اکیڈمی گجرانوالہ میں، فاروق صاحب ان کا نام تھا، کمپیوٹر سائنس کے ٹیچر تھے۔ ان کے پھیپھڑے خراب ہو گئے اور پانی ان میں پڑ گیا، اور روزانہ لیٹر سوا لیٹر پانی ان کو ڈاکٹروں نے بوتل لگا دی تھی۔ تو ہمارے ایک حکیم صاحب جاننے والے تھے جو یہ پانی دم کرتے تھے اور تیل بھی دم کراتے تھے، اس طرح 1001 مرتبہ اور اول آخر 11 بار درود شریف۔
ان سے میں نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ تیل اور پانی استعمال کروائیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو شفا دی, انہوں نے شادی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد بھی ہوئی. ابھی وہ جاننے والے ہیں, ملتے رہتے ہیں, اللہ نے کرم کیا. انہی کے ایک جاننے والے تھے, وہ یہاں لاہور میں کسی ہسپتال میں داخل ہوئے اور ان کو پتا جو تھا ان کا پھٹ گیا. ڈاکٹروں نے کہا جی اس کا بچنا تو بہت مشکل ہے. ان حکیم صاحب نے ان کو یہی تیل اور پانی استعمال کروایا تو بڑی جلدی ان کو شفا ہونا شروع ہو گئی. ڈاکٹر پریشان ہوئے, انہوں نے کہا جی کیا اس میں استعمال آپ لوگ کر رہے ہیں؟ انہوں نے تیل اور پانی لیبارٹری میں ٹیسٹ کروایا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اینٹی بائیوٹک کی جتنی ہائی پوٹینسی کی دوائی پڑی ہے سب سے ہائی پوٹینسی یہ ہے. تو حکیم صاحب سے پوچھنے لگے کہ آپ نے اس میں کیا ملایا ہے, ہمیں بھی اس کی ترکیب بتائیں. انہوں نے کہا اس میں صرف سورۃ کافرون پڑی اور کچھ نہیں ہے. جی اچھا جی, یہ تیل اور پانی نہ تقسیم کریں, چھوڑ دیں, تقسیم نہ کریں. یہ اس طرح ہجوم مناسب نہیں اللہ والے. اگر کوئی ترتیب بنا سکے تو تقسیم کریں, اگر ترتیب ہے تو ایسے تقسیم کریں اور خیانت نہ ہو. میں نے واضح عرض کر دیا خیانت نہ کیجیے گا, باقی جو خیانت کرے اپنا نقصان خود کرے گا. جی آپ بتائیے. السلام علیکم. ایک دوست کی شادی ہوئی تھی 4 سال پہلے, تو شادی کے بعد مسلسل ان کے گھر میں لڑائی جھگڑے ساس اور بہو کا, اور کوئی بھی نہیں, سکون تو ایک پل کا بھی نہیں تھا. اتنی سخت لڑائیاں ہوتی تھی کہ وائف اس کی جو ہے نا 1 سال کے لیے 6 مہینوں کے لیے اپنے گھر جا کے بیٹھتی تھی. تو پچھلے سال میں یہاں سے تیل اور پانی دم کر کے لے کے گیا تو اس کو بھی دیا, تو اللہ کے فضل سے ابھی ان کے گھر میں سکون ہے, سکھ چین ہے اور ہنسی خوشی رہ رہے ہیں. کوئی کسی قسم کی لڑائی جھگڑے ذرا بھی نہیں ہے. یہ دیکھیں جو پہلے ہمارے محسن نے بتایا 1001 دفعہ کا فائدہ بتایا, اور جس پہ لاکھوں پڑا ہوا اس کا کیا فائدہ ہوگا. اور یہ فائدے سب بتائیں, جو تیل لینے والے بیٹھے ہیں ان میں جو حضرات کو فائدہ ہوا ہے وہ بھی بتائیں. تیل پانی لے کے چلے نہ جائیں, تو کون اور میں کون, پھر انہوں نے مجھے پکڑ کے دکھا. وہ بھی بتائیں, آپ میں سے کوئی ہیں تو وہ بھی بتائیں. جی بتائیے. امریکہ میں ایک میرے جاننے والے ہیں, جی امریکہ میں ایک جاننے والے ہیں, ان کا بچہ ہے 12 سال کا. اس کے یہ دونوں ہاتھوں کے اندر کلائی سے لے کے یہاں بازو تک اتنا زخم تھا, وہ رات بھر کھجاتا اور خون نکلتا تھا. تو ڈاکٹروں کے پاس گئے, ڈاکٹروں نے مختلف قسم کی اس کو کریمیں دی. وہ بیچارہ لگاتا, پٹی باندھا, لیکن اس کی والدہ نے بولنے کہ اس کو اس طرح تکلیف ہے, 1 سال سے اوپر ہو گیا, جا نہیں رہی. تو مجھے اطلاع ملی تو میں نے کہا صاحب اس کو یہ تیل دے دیا. میں نے ایسا کرے اس کو تیل استعمال کرائیں. 1.5 مہینہ اس نے استعمال کیا, اللہ کا شکر ہے بالکل اس کو سکون ہے, کوئی خواہش نہیں ہے, کوئی کچھ بھی نہیں ہے. پھر ایک خاتون کا فون آیا, کہنے لگے کہ میرے آدھے سر میں درد رہتا ہے رات میں اور نیند نہیں آتی. مختلف قسم کی ڈاکٹر مجھے پین کی کلر دے رہے ہیں, نیند کی گولیاں دے رہے ہیں. تو نیند کی گولی تو میں کھا لیتی ہوں, سکون ہو جاتا ہے, لیکن درد نہیں جاتا. تو میں نے ایسا کرا, میں نے یہ تیل دیا, میں نے آپ تیل لے لیں اور اس کو اپنے تیل میں ملا کے اس کو آپ لگائیں. اللہ کا کرم ہے, شکر ہے کہ ان کے سادے در کا سرد وہ ختم ہو گیا. ایک فیملی تھی, وہ کہنے لگی میرے آپس میں میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا ہے اور ناچاکی ہوتی ہے, کھانے میں بیٹھتے ہیں, اس میں بیٹھتے ہیں تو ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھتے ہم لوگ. تو نہیں مطلب مزاج سمجھ میں نہیں آئی. تو میرے کو سمجھ میں نہیں آیا. میں نے شیخ کا بتایا ہوا یہی تھا تیل. میں نے بولا ایسا کرو, یہ کھانے میں آپ اس کو ملائیں اور ان کے لیے کوئی انڈا تلیں تو اس کے اوپر یہ آپ ڈال دیں, اور جو پانی یا جوس دیں اس میں چند قطرے یہ پانی کے ڈال دیں. تو کہنے کہ اس سے کیا ہوگا. میں نے اب اس کو چھوڑ دیں, اس سے ہوگا کہ آپ کریں اس کو. 1.5-2 مہینے بعد فون آیا, کہنے لگی پتہ نہیں کیا چیز ہے اس کے اندر. اب میرا میاں جو ہے نا مجھ سے ایسا آپس میں محبت ہو گئی ہے کہ ہم بتا نہیں سکتے آپ کو. یہ 3 واقعات ہیں اس کے پیچھے. جی اور بتائیے. ہاں جی, اور کون بتائے گا. جی ٹھیک ہے, اس کے بعد آپ بتائیے. اور کون بتائے گا, ادھر قریب آ جائیں اللہ والے. سعادت سمجھ کے بتائیں, سعادت سمجھ کے. سر میری والدہ کی نا ٹانگوں میں سے درد نہیں جاتی تھی, بڑے علاج کروائے ہیں, بڑی جگہ سے علاج کروائے ہیں. تو پچھلے رمضان جب میں تیل لے کے گیا تھا نا, تو میں نے ان کی رات کو مالش کرنا شروع کر دی تھی ٹانگوں پہ. تو تقریباً کوئی 2 مہینہ انہوں نے مالش کروائی ہے. اس کے بعد ٹانگوں کی درد ختم ہو گئی ہے. تو پاپا بھی رات کو اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے ٹانگوں پہ یہ مکے مارتے تھے اپنے, کہتے تھے بہت درد ہوتی ہے یہاں سے. تو میں نے ان کو بھی یہی تیل لگایا اور کافی ان کو فرق پڑ گیا تھا. جی اور بتائیے.
جی اس کے بعد کون بتائے گا؟ جی آپ یہاں تشریف لائیں. اور اس کے بعد کون بتائے گا؟ یہاں آ جائیے. بسم جی اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرا نا صبح گلا بہت درد ہو رہا تھا، تو نا اب نا میں نے تیل سے مالش کی تھی اپنے گلے کی، تو ماشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا. ٹھنڈا پانی پینے سے پھر میرا گلا خراب ہو گیا تھوڑا. جی بہت اچھا. اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں، بتانے کے بعد اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں. جی بسم ٹھیک. اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے سال رمضان مبارک میں ادھر آیا تو میرا گلا بہت زیادہ پک گیا. اسی دن یہ تیل والا جو دم والا تیل تقسیم ہوا، وہ تیل میں نے گلے کو ملا. وہ گلا میرا اتنا پکا ہوا تھا کہ سانس بھی نہیں تھی نکل رہی اور تھوک بھی نہیں تھا جا رہا. وہ میں نے تیل جو 2-3 دفعہ ملا اس سے بالکل ٹھیک ہو گیا. جی اور بتائیے. السلام علیکم. پچھلے سال اجتماع میں یہ میں دم والا تیل لے گیا تھا اور اس کو یوز کیا. ایک تو اس سے نا الرجی ختم ہو گئی، اور دوسرا اس سے سر وغیرہ میں لگاتا تھا اور ذہنی سکون اس سے بہت ملا. نیند اچھی آ جاتی تھی، پہلے بے سکونی رہتی تھی. جی اور بتائیے. جی اور کون بتائے گا؟ السلام علیکم. السلام علیکم. جی میں پچھلے سال پانی تیل لے کر گیا تھا. میرا بہانہ بنا دودھ پینے سے. 3 دن میں جنرل ہاسپٹل میں ایڈمٹ رہا. میرے پلس ہی نہیں آتے تھے، بی پی لو رہتا تھا. ڈاکٹر پریشان تھے مسئلہ کیا ہے. انہوں نے دوائیاں دے دیں کہ گھر جا کر آپ یہ استعمال کریں، بہتر ہو جائے گی. میں لوگوں کو میسج کرنا شروع ہو گیا کہ آپ بچنے کے چانس نہیں ہیں، چلو ابھی پریشان نہ ہو. گھر والوں کو میسج کرنا شروع ہو گیا. اچانک میرے ذہن میں آیا کہ میں نے جو پانی تیل سنبھال کے بیگ میں رکھا ہوا ہے وہ کیوں نہ استعمال کروں. میں نے جب وہ پانی پیا اسی دن میرا بی پی اوپر چلا گیا. الحمدللہ اس کے بعد مجھے دوائیوں کی ضرورت ہی نہیں پڑی. جی اور کون بتائے گا؟ السلام علیکم. کل سے ہچکیاں بہت آ رہی تھیں تراویحوں میں، اور سحری کے وقت بہت ہچکیاں آ رہی تھیں. میں نے وہی دم والا تیل یہاں گلے پہ لگایا، اللہ کا شکر ہے بالکل ٹھیک ہو گیا. جی اور کون بتائے گا؟ اچھا ایک بات میں نے عرض کی تھی، پوری دنیا میں میری آواز اللہ پہنچا رہا، خواتین بھی مرد حضرات بھی. میں نے عرض کیا تھا کہ آخر رمضان تک جو ہمارے مذاکرے میں لوگ اپنے طبی اور روحانی فائدے بتاتے ہیں، آخر رمضان تک، آج بھی کل بھی انشاءاللہ، جو ہمارے رمضان میں لوگوں نے طبی اور روحانی فائدے سپیکر پہ بتائے، نیٹ پہ بتائے، وہ سارے لکھ کے آپ مجھے ضرور دیں تاکہ مخلوق خدا کا نفع ہو. تو دنیا کے جس کونے میں بیٹھے ہیں وہ لکھ کے ہمیں ضرور دیں، لیکن ریٹن بھیجیں، میلز نہ بھیجیں. ریٹن بھیجیں، میلز نہ بھیجیں. جی السلام علیکم. میں کئی سالوں سے پان کھاتا تھا اور پان کھا کے میں خشک ہو گیا ہوا تھا. عجیب قسم کے خواب آتے تھے. میں بلا وجہ میں میٹر شارٹ ہو جاتا تھا، ہر کسی سے لڑتا تھا. کتنے پان روزانہ کھا لیتے تھے؟ کم سے کم بھی نہ تو 15 پان 20 پان کھا جایا کرتا تھا. ٹھیک ٹھیک. تو وہ کھا کے خشک ہو گیا ہوا تھا. میں دماغ بھی خشک ہو گیا. ہر کسی سے لڑتے تھے؟ ہر کسی سے بلا وجہ میں میٹر شارٹ رہتا تھا. تو میں نے جب بھی یہ تیل لگایا اسی نیت سے لگایا کہ جتنی بھی میرے اندر یہ پرابلم ہے جس کی وجہ سے کمزوری ہو گئی ہے کہ میں اس کو ترک ہی نہیں کر پا رہا. میں نے ناک میں بھی لگایا، ناف میں بھی لگایا، سر پہ بھی لگایا، فل تیل ہو گیا جب بھی مجھے خیال آتا تھا اس بات کا. پھر الحمدللہ آہستہ آہستہ آج الحمدللہ پورے جتنے بھی روزے ہیں پہلے روزے سے پان چھوٹا ہوا ہے. اور آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ اللہ پاک اس پہ مجھے استقامت دے. جی بہت اچھا. السلام علیکم. اور کسی کو فائدہ ہوا؟ السلام علیکم. میرے کان میں درد تھا تو میں نے یہ دم والا تیل تھوڑا سا ایسے لگایا کان پہ، تھوڑی دیر کے بعد کان درد بالکل ٹھیک. اور اس سے پہلے 2-3 دن سے کان میں درد ہو رہا تھا اور ٹھیک نہیں تھا ہو رہا. اور اس کے بعد ایک دوسرا مجھے بخار تھا، میں نے اسی تیل کی مالش کی اور اس کے تھوڑی دیر کے بعد جو ہے وہ روحانی غسل کیا اور بالکل ٹھیک. اس کے بعد ایک اور، یہ میرا اپنا تجربہ نہیں ہے، کہ موت کے وقت جب بندہ موت کی حالت میں ہوتا ہے اس وقت حملہ کس کا ہوتا ہے؟ شیطان کا. اور اس تیل پر دم ہے ستر کافرون کا، یعنی کہ گمان ہے کہ اگر یہ تیل استعمال کیا جائے گا تو اور
تو موت کے وقت جو ہے وہ انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا، کیونکہ شیطان کا جو وار ہے وہ ایسا نہیں کرے گا. جزاک اللہ. جی اور کون بتائے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں 26 تاریخ کو یہاں آیا ہوں، 26 روزے. تو جب میں آیا نا تو میرے آنے کی تھوڑی دیر بعد تیل مل گیا تھا. میرے سر میں سخت درد ہو رہی تھی، تو مجھے خیال آیا کہ یار میں گھر سے کوئی ڈسپری نہیں لے آتا. تو میں نے وہ تیل منہ پہ بھی لگایا، تھوڑا سا یہاں کان پہ لگایا، تھوڑا سا ناک میں لگایا، ناک میں لگایا. تو آدھے گھنٹے تک تو مجھے کافی فرق پڑ گیا تھا، لیکن تھوڑی شکایت باقی تھی. تو شام تک وہ بھی ٹھیک ہو گیا، الحمدللہ اب ٹھیک ہوں. بہت اچھا. اور کوئی خوش قسمت؟ جی. السلام علیکم. گھر میں بچے بیمار رہتے تھے، تو کوکنگ آئل میں دم والا تیل اور واٹر کولر میں دم والا پانی استعمال کیا، تو الحمدللہ ماشاءاللہ بچے سارے ٹھیک ہو گئے. السلام علیکم. میری بیوی کو فالج ہو گیا. مجھے پتہ چلا کہ فالج کا اٹیک ہوا ہے. میرے بچوں نے فون کیا، میں باہر کام کر رہا تھا، اور میرے گھر میں نا یہ دم والا تیل، کافرون والا تیل اور پانی موجود تھا. میں نے بچوں کو کہا بیٹا فوری اس کو استعمال کراؤ، میں بھی آ رہا ہوں. میرے باہر سے آتے آتے تقریباً 10-15 منٹ بعد نا اللہ نے فاقہ دے دیا اور ٹھیک ہو گئے. اللہ نے بچا لیا. اور جس کا میرا خود اپنا نماز تسبیح کو دل نہیں لگتا تھا، نہیں کرتا تھا، میں نے استعمال کیا، اللہ نے اس میں بھی بہت زیادہ مجھے فائدہ دیا. جی جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میرے بھائیوں، مجھے تقریباً 26 سال سے جادو چل رہا ہے، اور تویزات ہیں اور مسان تھے. کل میں نے پرسوں تیل لیا، کل میں نے ایک گلاس پانی کے میں ڈال کے پیا، تو مجھے فوراً بے ہوشی ہوئی، اور تقریباً آدھے پونے گھنٹے کے بعد مجھے ہوش آیا. تو میرا جسم پرسکون ہو چکا تھا. جو میرے معاملات تھے اللہ تعالیٰ نے بہتر فرما دیے. اور میں پہلے رمضان سے یہاں تراویح پڑھ رہا ہوں. میرے پاؤں میں سوئی تھی، کافی تکلیفیں تھیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مہربانی سے یہ سب دور ہوئی ہیں. جی ماشاء. ہاں جی. اور کون بتائے گا؟ جی. السلام علیکم. پچھلے سال رمضان میں یہاں سے جو ہے نا تیل اور پانی لے کے گئے تھے، تو سردیوں میں میرے دوست کی والدہ کو جو ہے نا فالج کا اٹیک ہو گیا تھا. ایک دم پورا آدھا جسم جو ہے نا پیرالائز ہو گیا تھا. تو اس کو جو ہے نا تیل اور پانی دیا اور بولا کہ جو ہے نا اس کو استعمال کرائیں اپنی والدہ کو. اللہ پاک نے 1 مہینے کے اندر اندر ان کو صحت دے دی. ماشاء اللہ. اب احساس ہوا کہ کتنی بڑی طاقتور چیز آپ کے پاس ہے. السلام علیکم. یہ بندے کرائے کے نہیں ہیں. ہاں جی. معدے کی خشکی کی وجہ سے رات کو جب جاگ جاتا تو 1-1.5 گھنٹہ دوبارہ نیند نہ آتی تھی. تو اس طرح سے دن بھر بے چینی رہتی. یہ بیان میں درس میں سنا تھا، تو ایک بار پڑھ کر تیل دم کر کے لگایا تو نیند پرسکون ہو گئی. بچے بھی رات کو کروٹیں بدلتے رہتے تھے، ان کے ناک میں بھی لگایا تو وہ بھی اللہ تعالیٰ نے سکون دے دیا. جی. جی مجھے تیل تو نہیں مل سکا. میں نے خود ہی دم کرنے کی نیت سے سورۃ کافرون کو پڑھنا شروع کیا. ابھی میں نے 1001 دفعہ مکمل بھی نہیں کی تھی کہ اس کے کافی سارے اچھے اثرات ملے مجھے. کافی سارے لوگ مجھ سے اچھے طریقے سے پیش آنے لگے. میں ڈاک خانے اپنا مال بک کرانے گیا، ڈاک خانے والے خود میرا مال پیک کرنے لگ گئے. تو میں بہت خوش ہوا اس سے. لیکن تیل میں انشاءاللہ لے کے جاؤں گا. جی. اور بتائیں جی. کوئی آخری بندہ ہے؟ اس کے بعد بھی کوئی آخری ہے اللہ والے؟ آخری کوئی اس کے بعد؟ جی. السلام علیکم. میرا بھتیجا 3 گھنٹے سے رو رہا تھا. میں اپنا ذکر کر رہا تھا، میں نے والدہ سے کہا میں اس کو دم کیوں نہیں فرماتی؟ کہہ رہا کہ دم کر رہی ہوں اثر نہیں ہو رہا. پھر اب میسیج ایک آیا تھا 136 دفعہ یا حفیظ یا اسلام. میں کہا یہ کریں. اتنی دیر میں نے اپنی الماری کی چابی لی اور تیل لا کے دیا. میں کہا اسے تیل بس ابھی لگایا ہی ہے، وہ ایسے سو گیا جیسے اسے نیند کا انجیکشن یا کوئی بڑی ریسٹرول 30 mg دے دی ہے کہ وہ سو گیا اسی وقت. جی ماشاء اللہ. تیل کے فائدے بتائیں. جی. السلام علیکم. سال پہلے میرے والد صاحب اور میں یہاں سے تیل لے کے گئے تھے.
تیل کی بوتل میں نے کیا کیا، میں ایک دم سے لگانے لگا. انہوں نے کہا نہیں بیٹا ایسے نہیں لگانی، اس کو تیل میں شامل کرو اور پانی میں شامل کرو. ہم نے کیا کیا، اسے بڑے گیلنوں میں شامل کیا اور کافی مہینوں تک 6-7 مہینوں تک چلایا، اور گھر کے کونوں میں بھی چھڑکاتے تھے اور تیل بھی لگاتے تھے، جس سے ماشاءاللہ درد بھی سر کا اور کافی فرق پڑتا تھا. شکریہ. جی ماشاء جی. کل سے بہت تیز کھانسی تھی، خشک کھانسی ہوئی تھی، گلا بہت زیادہ خراب تھا، تو میں نے تیل لگایا گلے پہ رات کو سونے سے پہلے، تو خشک کھانسی بالکل ٹھیک ہو گیا، میری بالکل ٹھیک ہوں، گلا بالکل ٹھیک. جی. پہلے مرشد صاحب آپ جو کچھ میں نے پڑھا پورا مہینہ، ساری جو آپ نے اعمال دیے تھے وہ سارے پڑھے، وہ میں نے آپ کے ملک کیے، اور ایک قرآن مجید کا ختم کیا وہ بھی ملک کیا، اور انمول خزانہ نمبر 1 اور 2 بہت ہی پڑھا میں نے، یہ آپ کے ملک کیا. میرے علاقے میں لودھنا کا رہنے والا ہوں. میرے علاقے میں ایک عورت کو بچے ہوتے تھے، فوت ہو جاتے تھے، حالانکہ وہ بہت بڑے عامل آئے، 8 مہینے 9 مہینے ان کے گھر رہے، اس امیر آدمی تھے، اس کا خرچہ برداشت کرتے رہے. جب اس بچہ ہوتا تھا بالکل ٹھیک ہوتا تھا، جب آپریشن کرتے تھے اپنا CHM والے ملتان والے، وہ کہتے تھے بچہ نارمل ہے، آپریشن کرتے تھے بچہ فوت ہو جاتا. ایک بچہ ہوا، دوسرا ہوا، جب تیسرا ہوا نا، انہوں نے کہا بھئی اب گنجائش نہیں ہے، آپریشن کی اب گنجائش نہیں ہے. تو میں یہاں سے گیا تو میرے گھر آیا، کہنے لگا یار میری بہت پرابلم ہے یار، مہربانی کر تو. میں کہا یار میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو جاٹ آدمی ہوں، میں کچھ کر بھی نہیں سکتا. تو اس نے کہا نہیں یار میرے ساتھ کوئی ہیلپ کر میرا. میں کہا چلو ٹھیک ہے. میں جب اس کے گھر گیا تو میں نے دیکھا بھالا، اللہ کو یاد کیا اور اللہ کو کہا مولا میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میرا مرشد ہے مولا، اس سے لے کے آیا ہوں آستانے سے، یہ تحفہ ہے مولا، یہ قبول کر. میں نے اس مائی کو کہا بیٹا آپ سورۃ کافرون پڑھیں، بہت ہی زیادہ پڑھیں. حالانکہ وہ جنات نظر آتا تھا، وہ کہتا تھا اولاد نہیں ہونے دوں گا، تیرے گھر والے کو ماروں گا. وہ سامنے آ کے کھڑا ہو جاتا تھا، عورت روتی تھی، بڑی پریشان ہوتی تھی، جنات بڑا چیلنج کرتا تھا. جب انہوں نے مجھے یہ ساری باتیں بتائی نا، میں نے اللہ کو کہا مولا تو سب سے بڑا، انما امرہ، اللہ تیرا امر ہے، تو کامل اکمل ہے مولا، میرے پاس کچھ نہیں ہے، میں یہ تیرا نام دے کے جا رہا ہوں. آپ یقین کریں میں نے تیل دیا اور پانی، دونوں شیشیں دے دی ان کو. میں کہا بیٹا یہ پیتے رہنا، یہ تیل لگاتی رہنا اپنے وجود کو. اس نے سورۃ کافرون پڑھنی شروع کی. آج اللہ کا شکر ہے اس کو 3 بچے ہیں، 2 بیٹے ہوئے اور 1 بیٹی ہوئی. چلو جی ماشاءاللہ جزاک اللہ. اچھا جی کوئی آخری ہے؟ اپنی جگہ پہ تشریف لے جائیں بتانے کے بعد. مجھے جب بھی بخار یا گرمی دانے نکلتے ہیں تو ادھر میرے ہونٹ پہ نکلنا شروع ہو جاتے تھے، لیکن ابھی ختم ہوئے تھے. دوبارہ بھی یہاں پہ یہ اس سائڈ پہ دوبارہ نکلا ہوا ہے. تقریباً 2 دن میں یہ تیل لگایا اور اللہ یہ جو کہتے ہیں فرق پڑ گیا، بالکل وہیں پہ دانہ ختم ہو گیا. لیکن جو پہلے نکلتے تھے ہونٹ پہ دانے، وہ کم سے کم بھی ان کا اثر جو ہوتا تھا وہ 2 ہفتے تو لازمی ہوتا تھا، لیکن یہ اللہ کی شفا سے یہ دیکھ کے بالکل ختم ہو گیا اس سائڈ پہ. جی اور بتائیے. السلام علیکم. 2 سال پہلے میرے بائیں والے کان کی نا بلیڈنگ ہو رہی تھی، تو میں گیا ادھر شیخ زاید ہاسپٹل. وہاں ایسوسیٹ پروفیسر تھی ایک لیڈی ڈاکٹر، انہوں نے کہا 500 mg کی ہے نوویڈیٹ کی، 1 ہفتہ کھا کے آئیں صبح و شام. میں گیا، انہوں نے دوبارہ کہا جی دوبارہ آپ کھائیں 1 ہفتہ. میں نے 2 ہفتے کھائے. تیسرے ہفتے گیا، انہوں نے پھر کہا جی 1 ہفتہ اور کھائیں. میں دل میں کہا آپ خود ہی کھائیں. میرے ذہن میں ہے کہ میرے وہ پاس پڑا تھا یہ دم والا تیل، میں نے لگایا 1 یا 2 دن لگایا تو ماشاءاللہ بلیڈنگ بالکل ٹھیک ہو گئی، دوبارہ نہیں ہوئی. اور ڈیلی لگاتا ہوں یہ تینوں جگہوں پہ، ناک کے، کان پہ اور آنکھوں کے اوپر. الحمدللہ بہت فائدے ہیں اس کے. جی السلام علیکم. پچھلے سال تیل اور پانی لے کے گیا تھا نا، تو ایک بوتل میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں یہ پانی ڈالا ہے اور بچوں کو کہا ہے کہ پیتے رہو. وہ جس وقت تھوڑا بہت کوئی تکلیف ہوتی ہے نا ان کو، تو وہ پانی پیتے ہیں تو ٹھیک ہو جاتے ہیں، خود ہی پیتے ہیں، اس میں ڈالتے رہتے ہیں، اور تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد وہ بیمار نہیں ہوئے ہیں.
اچھا جی، اللہ خوش رکھے جی. بس جی دیکھیں آپ کے سامنے کتنے احباب نے اپنے مشاہدات بتائے، اپنے تجربات بتائے، اور ایک احساس ہوا یہ چیز کوئی عام نہیں ہے. لا علاج دکھ، تکلیفیں، بیماریاں، روگ، مشکلات، مسائل، دکھ، اللہ کے نام کی برکت سے فائدہ ہوا اور رزلٹ ملا. بہت فائدہ ہوا، بہت رزلٹ ملا. تو آئندہ بھی آپ اس تیل کو اپنی زندگی کا معمول بنائیں، آئندہ بھی، اور اس کی حفاظت کریں. دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، اللہ کی مخلوق کو بانٹ سکتے ہیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے نا جی؟ انشاءاللہ باقی باتیں صبح ہوں گی. اللہ آپ کو خوش رکھے. جی آپ روزانہ بھی اس پہ اوپر پڑھ سکتے ہیں، جتنا پڑھ لیں، 40 دفعہ پڑھ لیں، 400 دفعہ پڑھ لیں، 11 دفعہ پڑھ لیں، جتنا پڑھ سکتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، بے شک پڑھ سکتے ہیں. جی بھائی آپ نے 2 لیے ہیں تو خیانت ہے، آپ تو 1 لینا چاہیے. اگر ایک خاندان کے 2 افراد ہیں، دونوں نے لے لیے، پھر کوئی حرج نہیں. ایک خاندان کے 2 ہیں، جو موجود ہے وہ لے لیں اور ڈبل نہ لیں. ٹھیک ہے جی، اللہ خوش رکھے. انشاءاللہ بقیہ ملاقات صبح ہوگی. اللہ آپ کو دنیا آخرت کی خیریں عطا فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم.